बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, ये मुबारक दिन हमारे और आपके ऊपर से गुज़र रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन दिनों की कदर की तौफीक अता फरमाए और मज़ीद आने वाले दिन हमारे और आपके लिए और ही ज़्यादा मुबारक हैं। मिसाल के तौर पर अरफा का दिन है, यौमुन नहर का दिन है, 11वीं दिलहिज्जा का दिन है। खुसूसियत के साथ इन दिनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा अहम दिन करार दिया है। लेकिन सवाल ये है कि हम इन दिनों की कदर कहाँ तक कर रहे हैं, और बाद ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी और आपकी नज़रों से गाफिल होती हैं। मिसाल के तौर पर आज एक साहब ने, जो बड़े समझदार हैं, मेरे नज़दीक बड़े अजीज़ हैं, उन्होंने मुझे एक क्लिप भेजी जिसमें किसी औरत के ख्वाब का जिक्र है। उसने अपना ख्वाब एक शेख के सामने बयान किया कि उनकी वालदा, जिनका इंतकाल आज कई साल हो चुका है, पहले भी और फिर भी दोबारा भी, और उनकी बहन ने अपनी वालदा को ख्वाब में इस हाल में देख रही हैं कि उसके अंगूठे और हाथों से खून टपक रहा है। अगर एक बार का ख्वाब होता तो ज़्यादा कोई लाके तवज्जो नहीं होते, लेकिन दोबारा उस औरत ने भी ख्वाब देखा और ख़ुद उसकी बहन ने भी ख्वाब देखा। जब ताबीर करने वाले शेख के सामने ये ख्वाब बयान किया गया तो उन्होंने कहा, क्या तुम लोगों ने अपनी वालदा की हक तलफी तो नहीं की है? कहा, तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है? कहा कि हाँ, हमारा बड़ा भाई है। कहा कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी वालदा को तंग तो नहीं किया, बल्कि ख्वाब में ये भी आया कि बाएं हाथ के अंगूठे में भी कोई परेशानी है। तो शेख की ताबीर ये थी कि तुम्हारे वालिद तुम्हारी वालिदा पर जुल्म करते रहे, ये दायां हाथ है। और उसने इकरार किया कि यकीनन मेरे वालिद ने मेरी वालिदा को बहुत तंग किया है। और कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई, जिसकी ताबीर में उन्होंने अंगूठे का जिक्र किया, कहा कि तुम्हारे बाप का वालिदा की नाफरमानी या उनकी तंगी में साथ दे रहा था। और कहा कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारे मामू वगैरह जो थे वो भी तुम्हारे बाप का किसी तरह साथ दे रहे थे? तो उसने इकरार किया कि हाँ, वो लोग भी मेरी वालिदा के ख़िलाफ़ हो गए थे। इसलिए कि बहुत से लोग अपनी बहन के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं होते कि उनकी बहन है, इसलिए ख़िलाफ़ हो जाते हैं कि अगर वहाँ से उसका इख्तलाफ हो गया तो हमारे सर पर आकर के बैठ जाएगी, इसलिए उसे अपने घर आने नहीं जाते। कहा कि वो दायां हाथ है। साथियों, इस ख्वाब को हमने सुना और उसकी ताबीर को सुना और सोचने पर मजबूर हो गया, मजबूर हुआ सोचने के ऊपर, और अपने इर्द गिर्द, पास पड़ोस, दोस्त अकारिब, मिलने और जुलने वाले इन तमाम लोगों के हालात के ऊपर गौर किया। तो हम और आप इस किस्म के हालात से दो चार हैं। बल्कि शेख ने कहा कि ये खून जो निकल रहा है, कहीं तुम लोगों ने अपनी माँ को कत्ल तो नहीं किया? उसने कहा कि नहीं, बल्कि उसके ऊपर फालिज का, जिसे कहते हैं दिमाग का, जलता का असर हुआ। और वही कहा कि सवाल यह है कि इस जलता का असर, उसका सबब क्या है? इसका सबब तुम लोगों ने ज़हनी तौर पर उसे इतना तंग किया, परेशान किया कि उसे यह बीमारी लाहिक हो गई। मैं आज सोचने पर मजबूर हूँ साथियों कि आज हमारे यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बाप की उलझन, अपनी वालिदा की ज़हनी परेशानी के सबब बने हैं, जिसकी वजह से हो सकता है उससे उन्हें कई बीमारियां लाहिक हो जाती हैं। सवाल यह है कि बीमारी तो लाहिक हो रही वालिद और वालिदा को, लेकिन जो इसका इनडायरेक्ट तौर पर सबब बन रहा है, आया उसका मुजरिम है कि मुजरिम नहीं है ना? उसका मुजरिम सोचने की बात है। आज कितने लोग हैं जो अपने भाई के लिए मुश्किल और परेशानी के सबब बने हैं, हालांकि उन्हें गाली नहीं देते, उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाते, उन्हें मारते नहीं हैं, लेकिन कभी भाई ने कभी जज्बात में आकर के कोई बात कह दी और नाराज हो गए। भाई के ऊपर इसका बड़ा असर है, भाई तन्हाई में रोता भी है, लेकिन अब वो इस कदर नाराज हो गए हैं कि अब उसके पास आने के लिए तैयार नहीं। नतीजा ये है कि जो जिंदा दिल हुआ करता है, बसा औकात वो कुड़ कुड़ करके इस तरीके से परेशान हो जाता है और बाद बीमारियां उसे लाहिक हो जाती हैं। वालिद ने कोई कभी बात कह दी उनके बीवी को,
ان کے بیٹے کو کوئی بات کہہ دی، ان کو برا لگ گیا، یا مار دیا اس کے بیٹے کو، یا بیوی کو ڈانٹ دیا، ان کو برا لگ گیا اور نکل کر کے چلے گئے ہیں۔ والد کو گالی نہیں دے رہے ہیں، والد کو مار نہیں رہے ہیں، لیکن جانتے ہیں ہر والد یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اس کے سامنے رہے اور خوش ہو۔ آدمی اپنے بچے کو سوچے، اپنے بچے خصوصاً سوچے کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اگر بچہ دور ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے تمہارا اور ہمارا والد اور والدہ وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس رہے۔ اس طریقے سے اگر سوچیں کہ کتنی مثالیں ہیں، بعض لوگ کتنے ہیں جو اپنے خصوصی رشتہ داروں، ماموں ہو تو، چچا داد بھائی ہو تو، بھتیجے ہوں تو، چچا ہو تو، ساس ہو تو، سسر ہو تو، ان کی الجھن کا سبب بنے ہوئے ہیں اور کوئی خاص وجہ اس کے پیچھے کام نہیں کر رہی۔ بڑی معمولی سی چیز ہوگی کہ کسی بات پر مان لیا کہ ان سے غلطی ہوئی اور آپ ناراض ہو گئے، لیکن شریعت نے اس کا یہ حل تو نہیں رکھا ہے نا۔ شریعت نے کسی شخص کو کسی سے بات کرنے رکنے کے لیے 3 دن کی اجازت دے دی ہے، اور سال ہا سال گزر گئے، آپ اس سے ملاقات نہیں کرتے، آپ اس کے ہاں جاتے نہیں ہیں، آپ اس سے بات نہیں کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کی کوئی مصلحت آپ کے ساتھ، آپ کے بیوی کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ ہو، جس کی وجہ سے وہ کڑھ رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے۔ اگر اس کے عوض سے کوئی بیماری لاحق ہو جا رہی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہی اس کے ذمہ دار۔ کہیں ہم نے سوچا اس بات کو؟ کتنے ایسے حالات ہیں، میں اگر اس کی مثالیں دیتے جاؤں، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک جانور پر ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے، تو چہ جائے کہ اپنے نیک بندے خصوصاً ہو، انسان ہو تو اس کے اوپر ظلم کو ایسے برداشت کرے گا؟ آیا مسند احمد کی وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی نہیں ہے؟ حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ حیوانوں کے ساتھ، ان جانوروں چوپایوں کے ساتھ جو تم ظلم، ان کے اوپر جو ظلم کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ اسے ہی معاف کر دے تو بہت گناہوں کو معاف کیا۔ اور عام انسان کے مشاہدے میں ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے تصرف سے جتنی حق تلفی انسانوں کرتا ہے، حیوانوں کی نہیں کرتا ہے۔ جتنی غیبت اور چغلی انسانوں کرتا ہے، حیوانوں کی نہیں کرتا ہے۔ جتنا حسد اور کینہ اپنے دل کے اندر حیوانوں کا، انسانوں کا رکھتا ہے، حیوانوں کا نہیں رکھتا ہے۔ تو جب یہ بڑی عظیم چیز ہے جو ناقابل معافی ہے، تو ایک انسان کے ساتھ جو یہ کچھ ہو رہا ہے وہ قابل معافی کیسے ہوگا؟ تو یہ مبارک دن ہے ہمارے آپ کے اوپر اور آ رہے ہیں، خاص طور پر عرفہ کا دن۔ یہ وہ دن ہے کہ جو شخص اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان میں کینہ رکھے ہوئے ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر بڑے اچھے انداز میں عرفہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جو چیزیں عرفہ کے دن گناہوں کی معافی میں حائل ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز دل میں کینہ رکھنا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے کسی رشتہ دار سے آپ کا اختلاف ہو گیا ہے، عرفہ کا دن آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لوٹنے اور مغفرتوں میں ڈوبنے کا دن ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی کسی ایک بندے جو اللہ تعالیٰ کے ہو سکتا ہے کہ محبوب ہو، اس کا کینہ آپ اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، تو کیسے اپنی مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں؟ تو علی کل حال یہ ایک خواب تھا، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، میں اس کے نہیں کہتا، لیکن ایک مثال ہے آپ کے سامنے کہ کہیں ہم دانستہ یا نادانستہ طور پر کسی کی بیماری، کسی کی پریشانی، کسی کی الجھن کا سبب تو نہیں بن رہے ہیں، اور یہ چیز دنیا میں نہ ظاہر ہو۔ بہت سے لوگ ظلم کرتے ہیں لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، بلکہ عموماً کوئی بھی ظالم جو ظلم کرتا ہے تو یہ نہیں سمجھتا کہ میں ظلم کر رہا ہوں، بلکہ اسے عین انصاف اور اپنا حق لینا سمجھتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، لہذا وہ نرمی کو نہیں جانتا۔ کیوں؟ چونکہ اس کے دماغ میں عجب ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ چونکہ اس کے دل میں کبر ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کے حقوق کو اپنے سامنے کچھ اہمیت نہیں دیتا۔ ورنہ کوئی ظالم یہ نہیں کہتا کہ ہاں میں ظلم کر رہا ہوں، نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنا حق لے رہے ہیں۔ اور یہ چیز واضح کب ہوگی؟ ہمیں اور آپ کو اس دن سے ڈرنا چاہیے، یوم تبلی السرائر، جس دن دلوں کے سارے کے سارے بیل کھل کر کے آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس پہ حساب دے گا۔ وحصل ما فی الصدور،
وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ تو اس وقت کا خوف کریں، اور ہم اگر اپنے کسی عزیز کسی قریب سوچیں ہماری وجہ سے وہ پریشانی میں تو مبتلا نہیں ہے، ہمارے دور رہنے کی وجہ سے، ہم سے ہمارے بات نہ کرنے کی وجہ سے، ہمیں اس سے تعلقات رکھنے کی وجہ سے، کوئی بھی چیز ہے، ایک شخص ہے آپ کا چچا ہے، چچا سے نہیں، آپ کی اس کے بھتیجے سے، اس کے بیٹے سے، چچا کی بیٹی سے کسی بھی قسم کا آپ کا معاملہ اٹکا ہوا ہے، ظاہر بات ہے چچا کو تکلیف اس لیے نہیں کہ آپ اسے تکلیف دے رہے ہیں، لیکن چچا کو تکلیف اس لیے ہے کہ اس کے بیٹے اور اس کی بیٹی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اسی تکلیف الجھن پریشانی کی وجہ سے اگر اسے کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ہوں گے۔ تو علی کل حال بات لمبی نہ ہو، عرض صرف یہ کہنا ہے کہ ہم میں کا ہر انسان ان مبارک دنوں میں اپنا محاسبہ کرے، اپنے دل کی صفائی کرے، اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان، اپنے رشتہ داروں کے درمیان، اپنے عزیزوں کے درمیان جو کچھ بھی دل کے اندر خلش ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اپنا دل صاف رکھنے اور اپنے بھائی کی طرف سے دفاع کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس درس سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے آپ درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں۔ یعقوب عزیز 009665089597707۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔